نماز جنازہ کے حوالے سے ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ جنازہ پڑھنے سے پہلے یا جنازہ پڑھتے وقت کچھ لوگ اپنی جوتوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ جوتا پہن کر نماز ادا کریں تو وہ جوتا اتار لیتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ عقل سے خالی ہیں، دماغ میں معلوم ہوتا ان کے نا بھیجا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے سمجھا تھا کہ جوتا ناپاک ہے تو پھر اتار کر اس کو الگ کرتے، اس کے اوپر کھڑے ہونے سے کیا فرق پڑا؟ شاید وہ اندر سے تو پاک ہی ہوتا، اوپر تو شاید پیشاب وغیرہ کی چھینٹیں پڑی ہوں، یہ کیا انہوں نے عقل کا کام کیا کہ اوپر پاؤں رکھ لیے؟ باقی اتارنے کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو تسلی ہے کہ یہ جوتا پلید نہیں ہے، پلید بھی جوتے جو ہو جائیں ان کو پاک کرنے کا وہ طریقہ نہیں جو کپڑے یا بدن کا ہے کہ دھوتے پھریں۔ حضور نے فرمایا اگر کچھ چیز لگ جاتی ہے تو آگے جو مٹی آتی ہے جب وہ لگتی ہے تو اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ شریعت نے رعایت دی ہے، یہ نہیں کہ وہ پلیدی نہیں لگی، رعایت دی کہ لوگ تنگ نہ ہو۔ فرمایا اگر مسجد میں آؤ جوتا اتار کر دیکھ لو، اگر کچھ لگا ہوا تو زمین پر رگڑ دو اور پھر اس پر نماز پڑھ لو۔ اس کو صرف رگڑ دینا ہی کافی سمجھا گیا، دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو میدانوں میں اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ مسجد نبوی یا دوسری مسجدیں جب کچی تھیں اس وقت تو ہاں مسجد میں بھی لوگ جوتے ساتھ نیت نماز پڑھ لیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا حضور کو لوگوں نے کئی مرتبہ دیکھا، آپ نے جوتا اتار کر نماز پڑھی، کبھی پہن کر پڑھی، دونوں طرح سنت۔ مجھے یاد آتا کہ ہندوستان میں اس وقت سلطان نادر شاہ آئے، افغانستان کے حکمران تھے۔ ایک نادر شاہ پہلے ہوا ظالم تھا، یہ بعد میں ہوا، علامہ اقبال اور سارے لوگوں کو سید سلمان ندوی کو بلایا تھا، تو علی گڑھ یونیورسٹی دیکھنے کے لیے گئے۔ ہم مسلمانوں کو بڑی خوشی تھی کہ ہمارے آزاد ملک کے حکمران آئے، بڑی بات ہے، اب تو قدر ہی نہیں لوگوں کو، غلام آزادی ملی مگر پھر غلام بننا چاہتے ہیں، تو لوگ بڑے خوش تھے، استقبال ہوا، تو وہ جوتوں سمیت مسجد میں چلے گئے۔ اب انگریز یونیورسٹی کا پرنسپل تھا، اس نے کچھ چیزیں پوچھیں، بڑے عالمانہ جواب دیے انہوں نے، تو پھر وہ پرنسپل کہنے لگا یور میجسٹی از اے گریٹ ملا، کہ بادشاہ سلامت تو بہت بڑے ملا ہیں۔ اب ملا گالی بن گئی نا، دیکھیں جو جاہل ہے نا کچھ نہیں جانتے، جیسے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے آج جا نہیں رہی آواز، ورنہ انہیں سناتا کہ تم ملا کے سامنے اردو نہیں پڑھ سکتے، جو پروفیسر اور ڈاکٹر ہو اردو صحیح نہیں پڑھ سکتے، تمہارا تلفظ جس ملا کو تم سمجھتے ہو، ٹھیک ہے بیچارے جو چھوٹی مسجدوں میں جتنی ان کی تم خدمت کر دے اتنا پڑھیں گے، ورنہ جو ملا ہے نا باقاعدہ پڑھے ان کے سامنے تو بول بھی نہیں سکتے تم، منطق فلسفے اور ریاضی یا سارے علوم کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو شہنشاہ نے جواب دیا یس آئی ایم تھری تھنگس، میں تین چیزیں ہوں ایک وقت میں، آئی ایم اے کنگ، آئی ایم اے سولجر، آئی ایم اے ملا، میں حکمران بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں اور ملا بھی ہوں، عالم دین ہوں میں پورا۔ یہ ہے اصل مسلمان حکمران کی بات۔ جوتے کی تو جوتے سمیت ہی چلے گئے، ہمارے لوگوں کے لیے تعجب تھا کہ مسجد میں چلے گئے۔ اب بھی وہاں سعودیہ وغیرہ میں جو سپاہی ہوتے ہیں نا ڈیوٹی پر، وہ جوتوں سمیت آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارے ہاں لوگوں کو علم نہیں، جوتی سمیت نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے، بلکہ نئی جوتی میں تو ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم جوتی سمیت نماز پڑھو، حکم ہے۔ اس لیے کبھی جب نئی جوتی لیں تو پڑھ لیا کریں تاکہ یہودیت کا خاتمہ ہو۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اللہ یعنی جوتا اتار کر اوپر کھڑے ہونے کی بجائے جوتا رہنے دیں اور نماز جنازہ پڑھے نماز جنازہ۔ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جس جگہ پہ آپ جوتیاں لے کے جاتے ہیں وہاں پر آپ کپڑا بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ جگہ پاک ہو، اور جوتیاں تو پاک ہی ہوتی ہیں جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو، کیونکہ جب وہ زمین پر رگڑ کھاتی رہتی ہیں تو ان کا نیچرل تیمم ہوتا رہتا ہے مٹی کے ساتھ ساتھ۔ اس میں ابو داؤد کی حدیث اور کچھ اور احادیث گواہ ہیں اس بات کے اوپر۔ تو جوتیاں ناپاک جب تک اوپر اس کے اوپر کوئی نہ گندگی گر جائے اس وقت تک وہ اس کے تلوے کی جو گندگی ہے وہ ساتھ ساتھ اترتی رہتی ہے، اس لیے جوتیاں پاک ہی تصور کی جاتی ہیں تلوے والی۔ اگر اوپر کوئی لگی ہے وہ نجاست دور کرنی ضروری ہوگی۔ تو جو عام جو جگہ ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی کہیں پر بھی جہاں پر اسے یہ یقین ہو کہ یہ جگہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے،
پاک ہونے کا یقین نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، دو الگ چیزیں ہیں۔ یہ یقین ہونا ضروری نہیں کہ یہ جگہ پاک ہے، ہر جگہ پاک ہے، اس چیز کا یقین ہو کہ یہ جگہ ناپاک ہے، اس کا یقین ہو، شک نہیں، تب نماز نہیں ہوگی، ورنہ عام جگہ پر بھی نماز ہوگی۔ اور یہ بارش وغیرہ میں بھی جو چھینٹے پڑ جاتے ہیں انسان کے جسم کے اوپر، مٹی وغیرہ اڑتی ہے، یہ سب کے سب پاک ہے، جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ کوئی گٹر کا پانی اس میں شامل نہیں ہو گیا۔ شک کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، شریعت نے آسانی رکھی ہے، شک کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس مسجد میں صرف مٹی ہی مٹی ہے، وہاں پر قالین نہیں بچھے ہوئے، وہاں آپ جوتیوں سمیت جا سکتے ہیں، اور پاک جوتیاں ہوں گی تو جوتیوں سمیت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل بھی ہمارے جو فوجی حضرات ہیں وہ سیاچین وغیرہ میں بوٹوں کے سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی۔ لیکن یہ جو حنفی پکڑ کے کتاب و سنت کے منہج کے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ جوتیوں سمیت نماز کیوں نہیں پڑھتے، بھائی میرے، جب مسجد میں قالین بچھے ہوئے ہوں گے نا، پھر ان پہ جوتیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ایسی جوتیاں جو آپ باہر سے لے کر آئیں، کیونکہ اس سے تو وہ گندے ہو جائیں گے۔ البتہ اگر کسی نے صاف جوتیاں رکھی ہوئی ہیں اور مسجد میں جاتے ہی وہ اپنے شاپنگ بیگ سے جوتی نکالتا ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تو طواف کعبہ بھی جوتیوں میں ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ نیچے سفید ماربل نہیں لگا ہوا تھا تو لوگ ان کے پاؤں جلتے تھے، طواف کعبہ جوتیوں کے اندر ہوتا تھا۔ تو اب بھی کوئی ضروری نہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے طواف کعبہ کیا ہے، اونٹ کے ساتھ طواف کعبہ کیا، تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں قالین والی مسجد جو ہوگی جہاں صفائی کا اہتمام ہے تو اس پہ پھر اجماع ہے امت کا کہ وہاں آپ پھر جوتیوں سمیت نہیں جائیں گے۔ عام حالت کے اندر کوئی ایسی جیسے گراؤنڈ ہے، یہ جنازہ وغیرہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگ گراؤنڈ وغیرہ کے اندر جوتیوں سمیت ہی جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بعض اتنے بیوقوف ہیں وہ جوتیاں نکال کے نا پھر جوتیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جوتیاں اتار دی ہیں۔ بھائی جوتی کے آپ اندر پاؤں ڈالا ہوا ہو یا اس کے اوپر کھڑے ہو، بات تو ایک ہی ہے۔ جوتی کے تھلے یہ لاگ بشکاری جنہوں پنجابی کہتے ہیں، لاگتے بشکاری ہے، پاویں سر ادھر کرو، پاویں لتاں ادھر کرو، پاویں لتاں ادھر تے سر ادھر، لاگتے بشکاری ہے، تو وہ پھر اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جوتی اتارنے کی ضرورت نہیں، جوتی سمیت بے فکری سے پڑھیں، اور جوتی پاک ہے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے، شک سے ناپاک نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ تو الحمدللہ ہماری جوتیاں عموماً پاک ہی ہوتی ہیں۔ اب تو سڑکیں جو ہیں وہ سیمنٹڈ ہیں اور اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہوتے، الا یہ کہ بارش میں کوئی بہت زیادہ معاملہ ہو جائے، کسی گٹر والی جگہ سے آپ گزریں، ادروائز کوئی ایشو نہیں۔